نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الطہارہ الفصل الاول۔ ہم نے خیر و برکت کی باتیں پڑھی ہیں پہلی حدیث میں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کل کی کلاس میں کہ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا باعث کون کون سی 3 چیزیں بن سکتی ہیں جو کہ حدیث سے ثابت ہیں۔ ہم نے اس کو اسٹڈی کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کامل وضو کے بدلے سے کیسے انسان گناہوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وضو ہے وہ دیکھا کہ وہ ایسا وضو ہے کہ اس سے جتنے بھی گناہ ہیں وہ پانی کے قطروں کے ساتھ ساتھ نکلتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ انگلیوں کے جو ناخن ہیں ان کے نیچے سے بھی جو گناہ ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے وہ کیے ہی نہیں۔ اب ہم آج کی جو کلاس ہے اس میں سٹارٹ کریں گے 286 حدیث سے انشاءاللہ۔ آپ نے حدیث کو سامنے رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم ساتھ مل کے سٹڈی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے مروی ہے یہ، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من امرئ مسلم، جو کوئی بھی مسلمان شخص تحضرہ حاضر ہوتا ہے صلاتم مکتوبتن فرض نماز کے لیے، فیحسن وضوءها بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے، وہ خشوعها نماز میں خشوع پیدا کرتا ہے۔ اب یہ جو خشوع ہے یہ کیا ہے؟ خشوع کہتے ہیں کہ جب آپ کی نماز میں ایسی ہو نماز کے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی دونوں ہی اعتبار سے انسان پورے کا پورا تقوی میں ڈوبا ہوا ہو، اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں ہو، وہ صرف یہ جانتا ہو کہ اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے جسم کے سارے اعضاء، اس کی روح، سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اب انسان نے وضو کر لیا، گناہوں سے وہ پاک صاف ہو گیا، اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے نماز میں انٹر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا نیت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت کے لیے پہنچ گیا، دنیا کے سارے کام میں نے پیچھے چھوڑ دیے، کیا کاروبار ہے، کیا جاب ہے، بیوی پیچھے چھوڑی، کسی نے شوہر کو جو ہے اس کی ذمہ داری سے وہ فارغ ہو کے وہ آ گئی نماز کے لیے۔ ٹھیک ہے، بچے ہیں، ہر ایک چیز کو پیچھے چھوڑ کے، نوکری ہے، میٹنگز ہیں، بزنسز ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ میں آ گیا، میں حاضر ہوں، میں نے وہ ناک جو ہے جس پہ میں کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا، میں تیرے آگے رگڑنے کے لیے آ گیا۔ ٹھیک ہے، میں جھک گیا، میں نے سرنڈر کر دیا، اللہ تعالیٰ میں تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، ہم سب کے سب گناہ کے پتلے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے میرے سارے گناہوں سے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے میری جو یہ عبادت ہے اس کو قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں۔ تو انسان جو ہے وہ پوری طریقے سے جب تقوی میں ڈوب کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خشوع۔ ٹھیک ہے، نماز پہ، نماز کے جو الفاظ ہیں، آپ ادائیگی کیا کر رہے ہیں، اللہ سے آپ بات کیا کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے اس میں پورا جو ہے یکسانیت سے انسان کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں یہ خشوع و خضوع والی نماز ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے حدیث میں وَرَكُوعَهَا، اور رکوع کرتا ہے، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، تو معاف ہو جاتے ہیں اس کے سارے پچھلے گناہ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، جب تک کہ وہ کبیرہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ چیز نوٹ ڈاؤن کرنے والی ہے کہ جتنے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں یہ کبیرہ نہ ہو۔ کبیرہ گناہ جو ہے ان کے لیے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے؟ معافی طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جس میں جانے انجانے انسان سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے تو وضو کے دوران جو ہے وہ بھی زائل ہو رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، اور نماز جو ہے پڑھتے ہیں اس میں بھی زائل ہو رہے ہیں، نماز جو ہے ٹھیک ہے آپ کے وضو کے پانی کے قطروں کے ساتھ وہ سارے کے سارے گناہ جو ہے وہ نکل رہے ہیں۔ وَذَلِكَ الدَّهْرُ، اور ایسا ہوتا رہتا ہے، کُلُّهُ، ہمیشہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا ہمیشہ ہوتا رہے گا جب جب انسان اچھے طریقے سے وضو کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، خشوع کرے گا اور رکوع کرے گا، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ تقوی میں ڈوبی ہوئی ہوں گی، تو اس کے سارے انسان کے پچھلے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم میں بھی درج کی گئی ہے۔ اگلی جو روایت ہے 287 ہے اس کا ریفرنس نمبر، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہ توضا فافرغ علی یدیہ ثلاثا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے وضو کا جب ارادہ کیا، فافرغ علی یدیہ ثلاثا، تو پہلے 3 بار اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا، ثم تمزمزا، پھر کلی کی، تمزمزا یہ کلی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مزمزا کلی کرنا۔ یہ چھوٹ چھوٹ جو ٹرمز ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، اسپیسیفکلی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کتاب الطہارہ، جب بھی کبھی کسی بھی بک کے چیپٹر میں پڑھیں گے تو ہمیں خاص طور پر جو ہے یہ والی جو ٹرمز ہیں یہ آتی ہوں گی تو پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ اس کے علاوہ استنثار ہے، ناک جھاڑنا، ٹھیک ہے، استنشاق ہے، ناک میں پانی چڑھانا، یہ ہم حدیث میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں وضو سے ریلیٹڈ تو اس میں یہ ٹرمز بہت استعمال ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کلی کرنے کے بعد وستنسرا، اور ناک جھاڑی، ٹھیک ہے، ناک جھاڑی مطلب ناک جو ہم وضو کرتے ہیں ناک میں پہلے پانی چڑھاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ناک جھاڑتے ہیں، تاکہ جتنا بھی یہ جو حدیث سے بھی ثابت ہے نا کہ انسان خاص طور پر جب سو کر اٹھتا ہے تو جو شیطان ہے وہ خیشوم پر بیٹھا ہوتا ہے، ناک کے جو نتنے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے غنہ ہم کرتے ہیں، تجوید کی روز میں بھی ہم نے یہ ٹرم پڑھی، تو اس کو جھاڑنے سے ہی 3 بار جھاڑنے سے ہی شیطان جو ہے وہاں سے زائل ہو جاتا ہے، پھر آپ کو وہ وسوسہ انگیزی انشاءاللہ نہیں کر سکتا۔ ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر اپنے چہرے کو دھویا 3 بار، ثم غسل یدیہ الیمنی، پھر دھویا اپنے دائیں ہاتھ کو، الی المرفقی ثلاثا، 3 بار کہنی تک، ٹھیک ہے، مرفق کہتے ہیں کہنی کو، ثم غسل یدیہ، پھر اس کے بعد دھویا یدیہ الیسری، اپنے دائیں ہاتھ کو، الی المرفقی، سوری بائیں ہاتھ کو، الی المرفقی ثلاثا، کہنے تک دھویا 3 بار، ثم مسح برأسہ، پھر مسح کیا برأسہ، اپنے سر کا، ثم غسل رجلہ الیمنی ثلاثا، پھر دھویا دائیں پاؤں کو 3 بار، ثم الیسری ثلاثا، پھر بائیں کو دھویا 3 بار، ثم قال، پھر فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوری یہاں پہ رسول پر فتح آئے گی، زبر آئے گی، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، توضع وضو کرتے ہوئے، نحو وضوئی ھذا، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے وضو کیا، ثم قال، پھر فرمایا، من توضع وضوئی ھذا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، ثم یصلی رکعتین، اور پھر ادا کی 2 رکعتیں، یہاں پہ دیکھیں رکعتین سے ہم نے دیکھ لیا کہ مثنیٰ میں ہم پڑھتے ہیں نا، جو بھی گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ چیز کلیئر ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے، 2 رکعتیں یہاں پہ کیونکہ مینشن ہوئی ہیں تو یہاں اسی جو مناسبت سے جو ہے لکھا گیا ہے، ثم یصلی، پھر ادا کی رکعتین 2 رکعتیں، لا یحدث نفسہ فیہا بشیء، اپنے آپ سے اس دوران اس نے بات نہ کی، یعنی اپنے نفس میں، اب اپنے آپ میں کون سی بات کرتا ہے انسان، اپنی روٹین کی باتیں نا،
آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، شیطان جو ہے یہ بڑا ہی جیسے کہتے ہیں کہ وسوسہ انگیزی میں بہت آگے ہے۔ جیسے ہی انسان نماز کے لیے اللہ اکبر کرتا ہے، اس کے وسوسے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ مردوں کو اور طرح سے تنگ کرتا ہوگا، فلاں کلائنٹ جو ہے وہ ابھی جو ہے آپ کی بات نہیں مان رہا، فلاں کو آپ نے کال کرنی ہے، بزنس کا یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، گھر کے یہ باتیں، فلاں چیز لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خواتین کو دوسری طریقے سے وسوسے ڈالتا ہوگا کہ ابھی نماز پڑھتے ہی فوراً یہ والا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، فلاں کو فون کرنا ہے، فلاں کا یہ کام، بچے کا یہ کام، اب جو ہے بچے کو یہ کھانا دینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، وہیں پہ نماز میں ہی بیٹھے بیٹھے اس کے دماغ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے اپنے نفس پر اگر کنٹرول رکھتا ہوگا تو وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ نماز میں ہی اپنا دھیان لگائے رکھے۔ اب شرط کیا ہے؟ یہ جو 2 رکعتیں پڑھی جا رہی ہے، دماغ جو ہے یہ نماز میں رہے، ٹھیک ہے، یعنی پوری جو توجہ ہے کس کی طرف مرکوز رہے؟ اللہ تعالی کی طرف۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، معاف ہو جائیں گے اس کے سارے گناہ، ٹھیک ہے۔ پھر سے وہی والی بات، گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن کون سے؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ معاف نہیں ہوں گے۔ اچھا ایک چیز یہاں پہ اور ہے کہ ابھی یہ جو 2 رکعتیں پڑھی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی یہ بتا سکتا ہے میسیجز میں کہ یہ کون سی نماز تھی جس کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ یعنی ہم روایت جو پڑھے ہیں وہ حضرت عثمان سے ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن انہوں نے سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیسا جو کچھ کرتے دیکھا، ٹھیک ہے، وہی کچھ کر کے انہوں نے بھی دکھایا۔ تو یہ کون سی رکعتیں تھی؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی پوری کنسنٹریشن دیکھنے کے بعد، بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ واقعتاً یہ تحیۃ الوضو کی ہی رکعتیں تھیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو 5 نمازیں ہیں ہماری یہ ان کی نہیں ہیں، اور ہمیں بہت اچھے سے اس کی فضیلت معلوم ہونی چاہیے کہ جو کوئی بھی وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تحیۃ الوضو کی نیت سے، ٹھیک ہے، تو اس کی اس قدر زیادہ اس کا ریوارڈ ہے اللہ کے ہاں کہ ہم نے وہ واقعہ جو ہے انشاءاللہ کبھی فرصت میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے میں یہ چیز بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پہ انہوں نے سیدنا بلال کی جو ایک آہٹ تھی، ان کے جو قدموں کی جو چاپ تھی، وہ جنت میں اپنے سے بھی پہلے سنی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے یہ چیز جو ہے دریافت کی کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے کہ میں نے کہ جو جنت میں آپ کے قدموں کی چاپ سنی ہے وہ اپنے سے بھی پہلے سنی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے کوئی خاص عمل تو نہیں، سب کچھ ہی آپ نے ہی سکھایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ہے جو سیکھی تو obviously وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، لیکن کیا ہے کہ اس پہ وہ بہت پورے طریقے سے کاربند رہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ وضو سے رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ کہ جب بھی وضو کرتے تو وضو کی نیت سے تحیۃ الوضو کے جو 2 نوافل ہیں وہ فوری طور پر ادا کر لیتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر اجر و ثواب ہے تحیۃ الوضو کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم بہترین اجر سے جو ہے مستفید ہو سکیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اگلی روایت ہم پڑھتے ہیں، تحیۃ الوضو کا ہی اس میں اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یتودع، جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے، فیحسن الوضوء، احسن یعنی بہترین وضو، ثم یقوم فیصلی رکعتین، اور پھر وہ کھڑا ہوتا ہے ادا کرنے کے لیے 2 رکعتیں، مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ، اور وہ پوری جو ہے وہ توجہ سے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پوری توجہ میں دیکھیں، بقلبہ اپنے دل کے بھی توجہ، ووجہ ہی اور چہرے کی بھی، ٹھیک ہے، یعنی چہرہ تو سامنے ہے ہی، دل بھی پوری طرح متوجہ ہو، چہرہ بھی پوری طرح متوجہ ہو، الا وجبت لہ الجنہ، تو واجب ہو جاتی ہے اس کے لیے جنت۔ سبحان اللہ، یہ ایک چھوٹے سے عمل کا یہ ثواب ہے،
ٹھیک ہے، تحیت الوضو کا جو ثواب ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت ہی واجب فرما دیتے ہیں ایسے مومن کے لیے جو پوری کی پوری کنسنٹریشن سے، جو ہم نے پہلے پیچھے پڑھا، خشوع و خضوع سے جو بھی ادا کرتا ہے، یہ 2 رکعتیں اس کے لیے دیکھیں جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اگلی ہماری روایت ہے 289، اس میں ہم پڑھیں گے وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھیں گے۔ وعن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا، انہوں نے کہا، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد یتودع فیبلغ او فیصبغ، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی جب وضو کرے، مکمل اور کامل وضو، مکمل اور کامل وضو، ثم یقول، اور پھر کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس میں جو الفاظ ہیں وہ اتنے ہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر ایک اور روایت ہے جس میں الفاظ یہ بتائے جاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے، یعنی وضو کرنے کے فوراً بعد یہ دعا کوئی پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، تو کھول دیے جاتے ہیں، لہو ابوابا، اس کے لیے دروازے، کون سے دروازے، الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے، یدخل من ایہا شاء، داخل ہو جائے جس سے بھی وہ چاہے۔ اب ایک ترمذی میں اس دعا میں مزید اضافہ بھی کیا گیا ہے، یعنی کہ جو کوئی بھی وضو کر کے آتا ہے وہ یہ والا کلمہ تو پڑھے ہی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھے۔ وہ دعا کون سی ہے، اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے، من التوابین، توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی من المتطہرین، اور مجھے بنا دے طہارت حاصل کرنے والوں میں سے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ بہترین وضو، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دعا کا جو تذکرہ ہے، یہ کس قدر انسان کو جو ہے یہ فائدہ دے رہا ہے کہ ہمارا جو عمل ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے عمل ہیں جو ہم ڈیلی کر بھی رہے ہیں، یہ اس قدر پرفیکشن والے اور ایکسلنس والے بن جاتے ہیں کہ ہمارے لیے ٹوٹلی آسان ہو جاتی ہیں چیزیں، کہ کیسے ہم نے اپنے لیے جنت کے 8 دروازے، ٹھیک ہے، کیا یہ کوئی کم ریوارڈ ہے کہ کسی بھی مومن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں کہ جنتی جو ہے وہ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ واقعتاً ہم یہ فائدے حاصل کر سکیں، ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ واقعی یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں یہ کرنے کے بعد ہم اتنا ریوارڈ حاصل کر لیں کہ ایسے مومنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل فرما دیں کہ جن کے لیے جنتوں کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہوں۔ آمین سم آمین۔ اچھا، مجھے میسیجز میں بتائیں کیا ہم آگے بھی پڑھ لیں یا پھر اتنا ہی کافی ہے؟ آگے بھی بہت پیاری احادیث ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم 2 احادیث اور بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس 7 منٹ ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، ہم اب اگلا جو ہماری روایت آ رہی ہے وہ ہے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمکتے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ ہے روایت نمبر 290، آپ کے ساتھ شیئر بھی کی جائے گی انشاءاللہ، اپنے سامنے رکھیں اس کو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا امتی یدعونا، بے شک میری امت کے لوگ، یدعونا، بلائے جائیں گے، قیامتی، قیامت کے دن، غرن محجلین، چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ، من آثار الوضوئی، وضو کے آثار کی وجہ سے، یعنی یہ جو اعضاء ہیں جن جن پر پانی پڑتا ہے وضو کی وجہ سے،
ٹھیک ہے، یہ کیا ہوں گے؟ قیامت کے دن جب روز محشر ایک پوری عدالت قائم ہو رہی ہوگی، اور دیکھیں کہ سب امتیں موجود ہوں گی، جتنے بھی رسول آئے ان سب کی امتیں موجود ہوں گی، اور یہاں پہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم لوگ ایک خوش نصیبی ہے ہماری کہ یہ جو وضو ہے یہ ہمارے لیے ہماری شناخت بن جائے گا. ٹھیک ہے، کس کے لیے شناخت بنے گا؟ obviously جو نماز پڑھتا ہوگا، جو وضو کرتا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو اعضاء ہیں یہ چمک رہے ہوں گے. کیسے چمک رہے ہوں گے؟ سفید، بالکل روشن چمکدار، بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے کوئی چیز اپنی چمک کے ساتھ سفیدی اپنی شو کر رہی ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ساری امتوں میں یہ چیز جو ہے وہ پہچان بن جائے گی. اب یہ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تو بہت بڑی ہے نا. ٹھیک ہے، دنیا میں جو لوگ ہیں، عربی ہیں، نصرانی ہوں گے، سوڈانی ہوں گے، ٹھیک ہے، کتنے ہی لوگ ہوں گے. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے لیے ہمارا ایک یوں سمجھ لے کہ یہ کارڈ ہوگا، ایک ہمیں جو ریپرزینٹ کرنے والا ایک کارڈ ہوتا ہے جسے ہم شناختی کارڈ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک آئی ڈی کارڈ ہوگا ہمارا. کیا ہوگا ہمارا آئی ڈی کارڈ؟ ہمارے جو چمکتے ہوئے اعضاء ہوں گے. ٹھیک ہے، وضو کے آثار کی وجہ سے یہ چمک رہے ہوں گے، اور بڑی ڈسٹنکشن ہمیں مل رہی ہوگی، اور ہم کتنے مطلب ہمارے لیے یہ ایک ریوارڈ والی چیز ہوگی کہ ہم کہیں گے کہ ہم امتی ہیں. اور کوئی بھی جو ہے وہ بے نمازیوں کو اون نہیں کر رہا ہوگا. بے شمار امتیں ہوں گی نا. ٹھیک ہے، اور جو ہوگا نمازی، نماز پڑھنے والے، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کی شناخت بن رہے ہوں گے. لیکن بے نمازی وہ کسی کی بھی پہچان میں نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن کی کوئی پہچان ہی نہیں ہو. قیامت کے دن وہ بے پہچان والے لوگوں کی طرح کھڑے ہوں، ان کو کوئی بھی اون نہیں کرے گا، کوئی بھی رسول اون نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ان کی امت میں سے نہیں ہوں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو اون نہیں کریں گے، کیونکہ یہ لوگ ان ساری نشانیوں سے جو ہے بالکل ہی آری ہوں گے، ان میں یہ سب کچھ پایا ہی نہیں جاتا ہوگا. تو آگے جو ہے بتایا جا رہا ہے احادیث کے جو الفاظ ہیں، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ، تو جو کوئی بھی چاہتا ہے تم میں سے، ان یطیلا، کہ وہ لمبا کرے یعنی بڑھا لے، غرتہ، اپنی چمک، فلیفعل، تو وہ ایسا کرے. یعنی کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اچھی طریقے سے وہ وضو کرے. اگلی روایت ہے 291 اسی ہی چیپٹر میں سے، وضو کے اعضاء میں سے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تبلغ الحلیۃ، پہنچتا ہے زیور، من المومن، مومن کا، حیثو، وہاں تک پہنچے گا. اب یہ جو زیور کا تذکرہ ہے، یہ زیور کیا ہے؟ مومن کو زیور پہنایا جائے گا جنت میں. ٹھیک ہے، آراستہ کیا جائے گا نا. جنت میں بہت ساری چیزیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے بہت کم چیزوں کا جو تذکرہ ہے قرآن کریم میں کیا ہے، مطلب تھوڑے تھوڑے ہنٹس، تھوڑی تھوڑی چیزیں بتائیں. اور پھر حدیث میں بھی پوری جو ہے صراحت نہیں بتائی گئی، کیونکہ اس کو ایک جس طرح سے کہتے ہیں سیکریسی اس کی رکھی گئی ہے. ایک چیز جو ہے ابھی تھوڑی سی بتائی جائے آپ کو اور تھوڑا سا اس کو چھپا لیا جائے تو کیا ہوتا ہے، انسان کے دل میں اس کی مزید چاہت بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جنت کی جو چاہت ہے اس کو بڑھانے کے لیے یہی مصلحت ہے کہ پوری ڈیٹیل نہیں پرووائڈ کی گئی، اتنی ہی بتائی گئی ہے، اور جتنی بتا دی گئی ہے ہمارے لیے تو وہی خیر بہت زیادہ ہے. اب یہ جو جنت میں انسان جائے گا تو اس کو آراستہ کیا جائے گا، اس کو خوبصورت کر دیا جائے گا، وہ بالکل ینگ ہو جائے گا، پیارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، جوانی آ جائے گی. تو اس کو آراستہ کیا جائے گا لباس سے، بہت پیارے پیارے لباس ہوں گے، اور زیور بھی پہنایا جائے گا. اب یہ جو زیور کا تذکرہ ہے، یہ زیور وہاں تک پہنچایا جائے گا جہاں تک انسان وضو کرتا ہے، یعنی وضو کا جہاں جہاں تک پانی پہنچتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جتنا بھی ہم نے پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے لیے جنتوں کے راستے آسان فرمائے. آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.